حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ قربت کی بنا پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آپ کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بحرین کے لوگوں سے صدقات وصول کرنے پر مامور کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر معاملات پر آپ سے مشاورت کرتے تھے۔ آپ کے مشوروں کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی اہمیت دیتے تھے، اس کا اندازہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان سے ہوتا ہے کہ فرماتے ہیں ہم نے تستر کا محاصرہ کیا، آخر محاصرے اور جنگ سے تنگ آ کر تستر کے حاکم ہرمزان نے اپنی زندگی اور موت کا فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چھوڑنا قبول کیا۔ میں اس کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب ہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو امیر المومنین نے اس سے کہا کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ زندہ رہنے والے کی طرح بات کروں یا مر جانے والے کی طرح؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا باسا، یعنی تم اپنے بارے میں مت ڈرو، بات کرو۔ ہرمزان نے کہا کہ اے سردار عرب، جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود تمہارے ساتھ نہ تھا بلکہ اللہ نے معاملہ ہمارے اور تمہارے درمیان چھوڑ رکھا تھا، اس وقت تک تو ہم تمہیں اپنا غلام بناتے تھے، تمہیں قتل کرتے تھے اور تم سے تمہارا سارا مال چھین لیا کرتے تھے، لیکن جب سے اللہ تمہارے ساتھ ہو گیا ہے اس وقت سے ہم لوگوں میں تم سے مقابلے کی بھی طاقت باقی نہیں رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا اے امیر المومنین، میں اپنے پیچھے بڑی تعداد میں دشمن اور ان کا دبدبہ چھوڑ کر آیا ہوں، اگر آپ اسے قتل کر دیں گے تو پھر اس کی قوم اپنی زندگی سے نا امید ہو کر مسلمانوں سے لڑنے میں اور زیادہ زور لگائے گی، اس لیے آپ اس کو قتل نہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں جلیل القدر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتل کو کیسے زندہ چھوڑ دوں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب مجھے خطرہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسے ضرور قتل ہی کر دیں گے تو میں نے آپ سے کہا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اسے قتل نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اس سے لا بعثا، تم مت ڈرو اور بات کرو کہہ چکے ہیں، اور لا بعثا کہنے سے جان کی امان مل جاتی ہے، لہذا آپ تو اسے امان دے چکے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم اس کی اتنی طرفداری کیوں کر رہے ہو؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس کی حمایت نہیں کر رہا، میں تو ایک حق بات کہہ رہا ہوں، اور میں اپنی بات کی تصدیق کے لیے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر آیا، انہوں نے میری بات کی تصدیق کی، جس پر سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہرمزان کے قتل سے رک گئے اور ہرمزان مسلمان ہو گیا۔ بعد ازاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو بصرے میں لوگوں کو علم فقہ سکھانے کے لیے بھیجا، جس کے بعد آپ نے وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے 3 چیزوں کی دعائیں فرمائیں، مال میں برکت کی، اولاد کی کثرت کی، اور جنت میں سکونت کی۔ عمر کے اخیر حصے میں فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں دنیا میں عطا فرمائی، تیسری کا انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ نے آپ کو خدمت اسلام کے لیے طویل عمر عطا فرمائی، آپ تقریباً 100 سال کی عمر پا کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند، ستارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔